کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک، تو یہ کہو. تو انہوں نے کہا یہ وظیفہ کرو جس کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کی جو ہے مشیت سے، ٹھیک ہے. تو اگر تم یہ کہو گے تو آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. اب یہ بھی اللہ کا ذکر، لیکن یہ بھی میں نے پہلے کہتے ہیں نا مخصوص کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ رحم کرے غلیظ چیز دیکھ لے تو یہ پڑھ، حالانکہ یہ وہ مخصوص نہیں، یہ تو عام ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کو تو آپ کبھی بھی پڑھی. کوئی حرکت نہیں ہے، مطلب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ میری کوئی صلاحیت ہے، نہ میری کوئی قوت ہے، کچھ نہیں ہے. وہ اللہ آپ کبھی بھی کر سکتے، کوئی مخصوص. آپ مصیبت کے وقت بھی کر سکتے، نو ڈاؤٹ آپ کبھی بھی کر سکتے، لیکن ہم نے اس کو مخصوص کر دیا. اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ ان کے بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں. تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ عمل نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کی وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ اعمال ضرور رکھوں گا. اور جو عمل میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں ہے، مطلب بہت خطرناک والے عمل نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں. یہ وہ اعمال ہے بہت چھوٹے ہیں. چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے، اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن ہماری مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے بعد بہت درجہ رکھتے ہیں. تبھی تو اللہ رب العزت ان کم مشقت والے اعمال پہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے. تو میں نے چن کے چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہ پورے اعمال نہیں ہیں. ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ہیں جن عمل کے کرنے سے، جن عملوں کے اور نیک عمل کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کہ برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضا کا اور انشاءاللہ عزیز سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے روز قیامت. ٹھیک ہے، برکت آئیں گی، رحمت آئیں گی، سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال آئیے وہ چند اعمال ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا عمل جس عمل کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ہے کہ باوضو سونے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سونے کو انسان جا رہا ہے، کیسے سونا ہے؟ وضو کے ساتھ سونا ہے. بہت مشقت کا کام نہیں، سوائے کسی کے پاس اگر پانی نہ ہو تو، ورنہ کوئی مشقت کا کام نہیں. انسان نے وضو کیا، اور آج کل تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہیٹر کے ساتھ ساتھ کولر بھی ہوتے ہیں حمام کے اندر، کی ٹھنڈا پانی بھی ہو اگر گرمی زیادہ ہو تو، اور گرم پانی بھی ہو اگر سردی زیادہ ہو تو مشقت کم ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی مشقت ہو یا پانی نہ ملے، تو انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے، اور اگر اس حدیث کے عمل کے مطابق اس سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو ہے نیکی کا اور برکت کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں آتے. یہ بات بھی بہرحال یاد رکھیے، فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں. جن سے رب راضی ہوتا ہے، آیت ہم دیکھ چکے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہی کے لیے اترتے ہیں. تو لہٰذا باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو، صاف کرو، دھو، اس کا معنی ہے پاک کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گا. اگر جسموں کو پاک کرو گے تو اللہ پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، سوچ اور وچار کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. تو اسلام میں پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے. اور جب میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے حد تک کی پاکیزگی کی بات نہیں ہو رہی. پاکیزگی اپنے جسم کی، پاکیزگی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی، پاکیزگی ہمارے محلوں کی، پاکیزگی جو ہمارے شہروں کی، اور پاکیزگی ہمارے ملکوں کی. ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں اور یہ پاک باز قوم ہے، اس لیے کہ ان کا دین انہیں ہر چیز میں صاف ستھرائی کا حکم دیتا ہے. اور اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ کو دھویا کرتے، ہاتھ کو دھویا کرتے. مطلب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ اتنا اہم عمل ہے. یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یونیسیف کی طرف سے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائز WHO کی طرف سے ایک دن دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، ہینڈ واشنگ ڈے، تاکہ لوگ عادی ہو ہاتھ دھو چکے. اکثر لوگ بغیر ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں، اور اکثر بیماریوں کی وجہ سائنسی اعتبار سے بغیر ہاتھ دھو کے کھانا کھانا. تو ایک دن ہے پورا سال میں منایا جاتا ہے، صرف ہاتھ دھونا سکھایا جاتا ہے.
ہمارے دین نے تو سکھا دیا کہ ہمارے ربی تو 5 وقت وضو کے علاوہ غسل کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور صفائی پاکیزگی کا تو یہ معاملہ ہے، تو ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو انسان وضو کے ساتھ طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا۔ سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے۔ جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے۔ اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو، اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن وضو خود عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، لیکن آپ جب اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا، بیوی سے ہم بستری کیا ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں۔ تو وضو کر کے آپ وضو مستقل عبادت ہے، تو وضو کا معمول رکھیے، وضو سے سویا کیجیے، غسل ہو نہ ہو، عورتیں ناپاکی کریں لیکن وضو کر کے سوئے۔ حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے۔ انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، کروٹ بھی وہ دعا کر رہا ہے۔ فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے، اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک نہیں، بڑا اہم عمل ہے۔ وضو کا عادت بنا لیجیے، دن ہو رات ہو، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لیں، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو، ایک عادت بنا لیجیے تاکہ انشاءاللہ جس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں انسان چلے جاتے۔ تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے، تو وضو کا معاملہ رکھیے۔ اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئیں گے، بدبختی ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے، تو ہے نا۔ تو بہرحال کتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے۔ دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے اترنے کی، کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس۔ ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں، مطلب ان کے لیے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا حدیث کو جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر کی مجلس کے، اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے سنیے، بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اور اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کیا بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے بات، تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے۔ اللہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگ، جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے، پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں، اور ایک پر ایک تہبت ہے پہلے آسمان تک چلی جاتی ہے ان کی جو ہے تعداد، اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے۔ تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کی سب پتا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، سوال کرتا ہے اور جو ہے وہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر،
تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے. اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے. آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی کے جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مانگ رہے تھے؟ ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے. تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے. اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں آتی ابھی، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی. تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی. تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے. اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا. بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں تیری قسم اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کہیں زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے، عمل کریں گے. جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ وٹنس بناتا. اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی، تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت. تاثم فرماتے ہیں جو فرشتوں کا اللہ یہ کہتا ہے اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے ہیں، تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں. حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے، جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے. ان کی نیت بھی نہیں تھی، ان کا کوئی انٹینٹ نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے، اس کے لیے سفر کرے. بس ایسے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے، آئے مجلس میں بیٹھے، کچھ باتیں مجلس میں سن لی، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. اللہ کی مجلس، اس کا ذکر، اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے. یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے جس میں ایک انسان یوں ہی چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا وہاں سے. نیک لوگوں کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہوتی ہے. بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے نازل ہوتے. تیسری چیز قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں. تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا. سو اس پر ایک بدلی آنے لگی. وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگی اور وہ گھومنے لگی. مطلب وہ بادل جو ہے
घूमने लगी, वो बदली जो थी घूमने लगी और करीब आने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था वैसे वैसे करीब आ रही थी। इसका घोड़ा इसको देखकर बिदकने लगा, डरने लगा कि क्या हो रहा है। फिर जब सुबह हुई तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और जिक्र किया, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने फरमाया ये जो तस्कीन है जो कुरान की बरकत से उतर रही थी, और एक रिवायत में वो फरिश्ते थे जो सकीनत को लेकर तुझ पर उतर रहे थे। तो कुरान की तिलावत और बिल्कुल सूरे कहफ की तिलावत करने से सकीनत उतरती है, और सकीनत को जो लाते हैं वो होते हैं फरिश्ते। तो अगर कोई इंसान तिलावत कुरान करता है तो सकीनत तारी होती है। अल्लाह हम पर रहम करे। हमारे घरों में तो कुरान कभी कभार खुलता है। अगर पूछा जाए, मैं आपसे बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आम सवाल, आम बात कह रहा हूँ, किसी से पूछा है आखिरी बार कुरान कब पढ़े थे, तो दादा का इंतकाल हुआ था तो तब निकला था। अब कब होगा, तो अब इंतजार कर रहे हैं, कोई और जाएंगे तो पढ़ देंगे। फिर उसके लिए यही हालत। आखिरी बार का इंतकाल हुआ था, नहीं उसके अलावा वो जब घर बनाए थे नया जब पढ़ लिए थे, उसके बाद जब नई दुकान बनी, मतलब याद भी तो सदियों सालों सालों का रहता। 10 साल पहले दुकान खुली तो जब पढ़े थे, फिर दादी मरे या दादा मरे तब पढ़े थे, फिर नए घर बना तो तब पढ़े थे। गोया कुरान सिर्फ रस्म के तौर पर रह गया। या फिर खूब झगड़ा हो जाए, अपने तरफ अपने हक की बात हो तो फिर कुरान पढ़ लेते, जो कुरान में लिखा हुआ है। अपने खिलाफ हो तो फिर नहीं, वो सब ठीक नहीं, जो चल रहा है उसको मानना पड़ेगा। तो कुरान से आज दूरी है। सिर्फ कुरान पढ़ने वाले के लिए अगर सकीनत और फरिश्ते उतरते हैं तो पढ़कर अमल करके इसको दूसरों तक पहुंचाने वालों के लिए क्या क्या नहीं होता हूँ। अगर स्टार्टिंग में ये हाल है तो जब शुरुआत इस दर्जे की है तो खात्मा किस अंदाज का होगा, ये अंदाजा लगा लीजिए। इसी तरह फरिश्ते जिन लोगों के लिए उतरते हैं उनमें से एक है मस्जिद में कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक तो कुरान पढ़ना आम, मस्जिद में पढ़ना मतलब मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और कुरान उसमें सबसे अफजल है, याद रखिए, बहुत अफजल। तो लिहाजा मस्जिद में अगर कुरान पढ़े और पढ़ाए, पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। जो शख्स, मेरा हदीस लंबी है उसका खाली वो टुकड़ा रखता हूँ, जब लोग अल्लाह ताला की किताब पढ़ने और पढ़ाने के लिए अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं तो इन पर अल्लाह ताला की रहमत उतरती है जो इन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों में इनका जिक्र करता है। तो जब मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि उसके नतीजे में फरिश्ते नाजिल होते हैं कि तो कुरान पढ़ा जा रहा है, और जो है उसको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों में इन लोगों का जिक्र करता है जो मस्जिद में कुरान पढ़ते या दूसरों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें एक मामूल बनाना चाहिए कि अल्लाह के घरों में अल्लाह की किताब पढ़ी जाए, और बिलखुसूस क्योंकि हम लोग अरबी जबान नहीं जानते, इसका जरूर एहतिमाम हो कि हमारे मस्जिदों या घरों में जब कुरान पढ़ा जाए तो तर्जुमा भी साथ पढ़ा जाए, और हो सके तो एक कदम और आगे बढ़ के तफसीर भी जरूर पढ़ी जाए। इसमें मैं खुले तौर से कहता हूँ जो बेहतर लगता है पढ़िए आपके नजदीक, मैं कोई नाम भी नहीं लेता हूँ, बस अल्लाह की किताब को खोलिए, क्योंकि अल्लाह की किताब की खुसूसियत है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स कुरान की गलत तफसीर करता है तो अगली आयतें फौरन उसको रद्द कर देती है। इसलिए हमारा ईमान और अकीदा है कोई इसकी गलत नहीं कर सकता जब भी पकड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं लोग निकल कर फिर सही चीज की तरफ आते हैं। मैं कहता हूँ पढ़िए तो सही, आदत तो डालिए ना, तुम कौन सी जमात के बल कौन सा पढ़ना, अरे जो तुमको पसंद है भैया, मैं बोलता भी नहीं हूँ, शुरुआत तो करो, पढ़ो तो सही। नमाज पढ़ो तो कोई ये नहीं बोल सकता नमाज पढ़ो का माना एक्सरसाइज करो, नमाज ही बोलेंगे ना। शुरू तो हो, लगो तो सही इस किताब से, ताल्लुक तो जोड़ो, हक की तरफ पहुंच जाओगे। लेकिन हालत ये है कि किताब खुलती ही सदियों में है। किसी घर में जाके कह दिया जरा कुरान लाओ, तो बोलता रहे कुरान लाओ, बोले तो सीढ़ी लाओ, आप बोलते कुरान लाओ बोल रहे मतलब सीढ़ी, वो ऊपर रखा हुआ रहता है ना, वो वहाँ तो सीढ़ी लगती है उसके लिए, वो तो लैडर के बगैर ऊपर चढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, सीढ़ी लाके उसको पूरा वो आपके एयर क्लीनर से पूरा साफ करना पड़ता क्योंकि सर्दियों की धूल है। फिर वो निकल कर आता और फिर पढ़ा जाता, फिर तारीफ भी होती है, हमारे सगड़ दादा ने वो लाए थे तब का है। अरे मेरे भाई सुभान अल्लाह, इतने दिन का बचा क्यों वो कुरान?
استعمال ہو کہ چونکہ دنیا کے اوراق پھٹ جاتے ہیں، استعمال کر کے ختم کر دینا تھا، نیا لانا چاہیے تھا۔ رکھا کیوں کہ اللہ کی کتاب، گائیڈ بک، جو کتاب رہنمائی دیتی دنیا میں، اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا؟ پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو، اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے، پھٹ جائیں گے، نئے لانا پڑیں گے۔ اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیں، قرآن کو پڑھنا نہیں، پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جو قرآن بچے طالب علم حافظ بنتے ہیں، ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسی جاتی ہے، پڑھنے سے اب پیچھے کا ورق پڑ جاتا ہے، سامنے کے 4 سے پڑ گئے، 20 کے ورق۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا، اس کتاب کو یوز کر رہا ہے، تو دنیاوی کاغذ تو خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تو یہ حالت ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی۔ اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی، 10 جملے اس میں، صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس میں، 10 جملے ایک آیت، وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت، ہے نا۔ اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا ہے، ٹی وی دیکھتے آنکھ بند ہوتی، ٹی وی چالو ہے، آوازیں چالو ہے، جب تک آواز آئے نہیں نیند بھی نہیں آتی، سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ کر، اطمینان کھو بیٹھے ہیں، شور کے اندر نیند آتی، تو پھر وہ دیکھتے ہیں سوری کام اللہ کا ذکر اور جائز آیت الکرسی پڑھا کیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بہت لمبی ہے، اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت طویل حدیث ہے، آپ سب جانتے بھی اس روایت کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جو ہے زکات کی کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا، رات میں ایک شخص آیا اور زکات کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پکڑ کر چرانے لگا۔ میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، کھجور چرا رہے تھے، زکات کا مال چرا رہے تھے۔ تو کہا نہیں میرے بیوی بچے بہت بھوکے، میں کل نہیں آؤں گا، تم چھوڑ دو۔ کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا، چھوڑ دیتے، چونکہ رحم کھا کر یار بیچارہ بھوکے بچے بھی، چل ٹھیک۔ صبح اٹھتے ہیں فجر میں کہتے اللہ کے رسول، کر رہا تھا ایک آدمی آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، پھر آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا۔ تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا؟ اللہ کے رسول نے تو کہا لیکن کی نہیں آئیں گا، لیکن کہا آج آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا، چونکہ آپ نے بول دیے تھے اب آئیں گا تو بس آنے ہی والا، میں کھڑا تھا اور آیا وہ پھر چرا تھا، پھر میں نے پکڑا، کہا آج تو گیا، اب تو لے جاؤں گا آپ سب کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا، چوری کر رہا تھا۔ تو کہا نہیں میرے بھی بچے بھوکے تھے، میں پریشان تھا، اب کل نہیں آؤں، یہ وعدہ تھا۔ کہا ٹھیک ہے چلے جائے، رحم کھا لیا۔ تیسرے دن پھر یہ ہوا، دوسرے دن آپ کے پاس فجر میں ملے، آپ نے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا، پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر۔ کیوں؟ بولے وہ اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، پھر میں سے بڑی آہ بکا کرنے لگا، گزارش ہے چھوڑ دو۔ کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا؟ آج پھر تو کہاں جانے گا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، گیا۔ تیسرے دن پھر آیا، پکڑا، کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی گزارش نہیں، کوئی بات نہیں چلنے والی، 2 دن سے تم آ رہے ہو۔ تیسرے دن آیا، کہا اب نہیں، تو کہا آج چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا، میں ایک بات تمہیں ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین تم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، کہا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا۔ کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے، نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، اور تم جانتے وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ کہا وہ شیطان تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے، یہ بات یہ سچ بولا اس نے، باقی وہ جھوٹا ہے، بڑا شیطان تھا۔ تو دیکھیے آپ، شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کے لیے، مال کی، دولت کی، ہے نا، بہت ساری چیزوں کی، آیت الکرسی پڑھی ہے، بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا، اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے آپ؟ ان کا آ جانا، کسی کے لیے تعینات ہو جانا، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک سین تصور کی کہ سمجھ لیجئے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ملنے کی ہمت کرتے آپ، بہت بھاری آ رہی ہے تو پولیس ساتھ چل رہی تھا، اس کو تو کوئی آدمی لگا سکتا کہ وہ پولیس والے ساتھ رہتے ہیں، سادے پولیس والے۔ اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو، اس کا تو مقام بڑھ گیا نہ ہو،
स्टेन गन्स हो, और बढ़ गए AK-47 लेके उसके पीछे जा रहे, और बढ़ गए पुलिस से हट कर टोपी सिर्फ बदल जाए, टोपी के बदले काला कपड़ा हो तो बहुत खतरनाक आदमी दिख रहा है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी, टोपी नहीं सर पे, वो सर पे कफन बांधा हुआ आदमी उसके साथ घूम रहा। कमांडोज जो होते हैं वो कफन बांधे हैं ना, उनका ये मकसद है कि अब जान भी जाए तो कोई मसला नहीं। टोपी नहीं तो मतलब बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है, समझे ना, अंदाजा होता है। अब अंदाजा लगाइए फरिश्ता खड़ा है आपके लिए रात भर। अल्लाह ताला की एक मखलूक जिसकी ताकत, हय्यत, कैफियत, तवानाई ऐसी है कि ये रिवायत में आता है कि एक फरिश्ता जो खबर में कुरान जो नहीं पढ़ता था उसको जो सजा देने पर मुतैन रहेगा, वो एक गज लोहे का उठाएगा सलाख और उठा के देव मारेगा एक आदमी को जिसने कुरान नहीं पढ़ा था दुनिया में खबर में। इतने जोर से वो आदमी चलाएगा और कसर रेजा रेजा बन के हवा में उड़ जाएगा कि तमाम मखलूक जमीन और आसमान के सिवा जिन और इंस को छोड़कर उसकी चीख को सुनेंगी। तो आपने कहा कि वो फरिश्ते के बारे में मालूम है तुमको, वो गज जो मारता है वो गज का वेट क्या है? हवा ने कहा नहीं, हमको नहीं पता कैसे मारता होगा वेट। तो कहा वो एक गज अगर उठाकर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर मारी जाए तो पहाड़ को पाउडर में तब्दील कर देगा जर्रात। इतना वेटेड और इतना खतरनाक वो पंच होता है, ठीक है। वो पड़ेगा गज, और उस गज को पहले से लेकर आखिरी इंसान और पहले से लेकर आखिरी जिन सब भी मिल जाए तो उसको हला भी नहीं सकते जगह से। इतना हैवी गज सिर्फ एक फरिश्ता उठाता है। ताकत बता रहा हूँ कितनी होती है। फरिश्ते सारे इंसान और जिन भी मिल जाए तो वो गज को मूव नहीं कर सकते जगह से, जो वो उठा उठा कर मारेंगे उसको क़यामत तक। कुरान नहीं पढ़ने वाले का मैंने इसलिए कहा ना, दुनिया में बेड़ा गर्क, खबर में बेड़ा गर्क, आखिरत में बेड़ा गर्क। और बहुत से लोग कुरान से बड़ी अजीब दुश्मनी पाल रखी है, ऐसी अजीब दुश्मनी की कुरान पढ़ने के बदले कांटे खड़े होते हैं उनके आंखें, और शैतान के बदले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी पढ़े ये भाग जाता निकल। भागना तो शैतान चाहिए ना, औज़ु बिल्लाहि, ये भाग जाता निकल के। आपको कुरान पढ़े तो गुमराह हो जाते बाहर। अरे भाई कुरान पढ़े तो गुमराह हो जाते। देखो तो कितने लोग गुमराह हो कुरान पढ़ के, इन्हों कैसी बातें करे, उन्हों कैसी करे। अब उन्हें कुछ पढ़े नहीं, अल्लाह कुछ पूछने वाला नहीं अपने से। हालात ये है, हम पढ़ते नहीं, अल्लाह पूछेगा भी नहीं हमसे, अल्लाह रहम करे। यहाँ देखिए आयतुल कुर्सी पढ़ रहे फरिश्ता, हिफाजत, सिक्योरिटी के लिए, इससे बड़ी क्या बात होती है। आइए वो अमल जिसके करने से फरिश्ते नाज़िल में, एक अमल ये है कि एक बाबरकत रात होती है, उस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, और वो रात को कहा जाता है शबे कद्र, लैलतुल कद्र, जो कि आज भी हो सकती है। 21 गुजर चुकी है, वो भी हो सकती थी, और आने वाली और 3 रातें बाकी, वो भी हो सकती है। 25, 27 और 29 भी हो सकती है। शब कद्र में फरिश्ते उतरते हैं, जिसकी गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब के सूरह कद्र सूरह नंबर 97 आयत है जो है उस पूरे सूरह को आप पढ़िए। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और मुसलमानों क्या चीज है जो तुम्हें समझाए लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, बस तुम्हारी अक्लों को इतनी बात तो जरूर समझ में आ जाएंगे और इतना काफी है तुम्हारी समझ के लिए। 1000 महीनों से अफजल ये रात है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, और उतरते हैं उस रात फरिश्ते और जिब्राइल। याद रखिए, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक नाम क्या है मालूम आपको? रूह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक नाम याद रखिए, वो रूह है, याद रखिए। नहीं तो आप बोलेंगे तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, और एक साहब एक बार तफसीर करने लगे। उतरते हैं उस रात फरिश्ते और बुढ़े और बड़ों की रूहें। मलाइका अलग है ना और रूह अलग है, तो फिर सही बात है ना। तो याद रखिए यहाँ रूह से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। रूहुल अमीन भी उनका एक नाम है, जिब्राइल भी उनका एक नाम है, जिब्रील भी उनका एक नाम है, ठीक है। तो रूह भी उन्हें कहा जाता है, रूहुल अमीन भी कहा जाता है। 4 नाम उनके कुरान में आते हैं, जिब्राइल, जिब्रील, रूहुल अमीन और रूह। तो उतरते उस रात जिब्राइल, सरदार फरिश्तों के वो, और साथ में पूरे लेकर, और जो है वो रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि मुस्नद अहमद की रिवायत में आपने फरमाते उस मुबारक रात कद्र के अंदर फरिश्ते इतने नाजिल होते हैं जैसे दुनिया में कंकर इतने नाजिल होते हैं। और जो उलमा लिखते हैं इसकी तफसीर में कि शबे कद्र को कद्र इसीलिए कहा जाता है, इतने ज्यादा फरिश्ते उतरते हैं कि कदम रखने को फरिश्तों को जगह नहीं है। अब इस रात को भी कैसे मनाते और क्या हाल है हमारा, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। पहले तो 5 में से 1 है, तो अपने लिए तो 1 ही फिक्स है। पहले से इंडियन लोगों को आकर्षण किसी ने बता दिया, या अल्लाह ने वही भेज दी कि भाई तुम्हारे लिए 27। कई को मेहनत कर रहे तुम, 5 रातें जाग रहे, 27 को जागो, और 27 को जाग के पूरी अलामतें फिट कर लेते हो रात में, माशाल्लाह। चलो भैया 5 जागे तो फर्क महसूस होगा कि 27 क्या अलग थी। 1 ही जाग के सब कुछ फिट करके और चलो मिल गया अपने 1000 महीनों को, सब जाओ और सो जाओ। 5 तलाश करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा आखिरी अशरा जाग कर इबादत करते, एतकाफ में होते, और बीवियों के घर पे किसी खादिम को भेजते, जाके उठाओ कद्र हो सकती है आज, जागो इबादत करो।
نہیں 5 رات کون چھٹی دیں گا بھیا، میرے کو چھٹی کہاں ملتی، 5 راتیں کیسے میں جاؤں گا، مشکل ہے۔ ایک دن ملاقات ہوئی، ارے بھائی بہت آپ کی آنکھیں لال لال دکھ رہی، کیا بات ہے؟ 10 راتوں سے سویا نہیں میں، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں شادی ہے نا، کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ ہلدی، مہندی، سانچک، رجگے، شادی، ولیمہ، جماگی، کیا کیا نہیں رہتا، اتنا سب کرنا پڑتا تو رات رات بھر میں جاگ رہا۔ اچھا شب قدر کی 5 وہ نہیں ہوئی، کیونکہ شادی کا ثواب شاید اس سے زیادہ ہے وہ جاگنے کا، وہ بدعتوں اور رسومات اور خرافات کرنے کا، اس لیے نہیں۔ ارے آپ بہت جاگے ہوئے دکھ رہے تھے، 1 مہینے سے آپ جو ہے سوئے نہیں، جاگتے رہے، گھر میں بیمار ہے نا میرے امی، ارے ٹھیک ہے، اس کو تو مطلب بیماری کے لیے جاگ سکتے، رسومات کے لیے جاگ سکتے، سفر کے لیے جاگ سکتے، خرافات کے لیے جاگ سکتے، پکنک کے لیے گھومنے پھرنے جانا ہے تو جاگ سکتے ہیں، لیکن شب قدر کی 5 رات ذرا ٹف ہو جاتا، مشکل ہے۔ اس دن بزنس ڈوبتا ہوا نظر آتا، باس چڑھتا ہوا نظر آتا، نوکری جانے کا ڈر لگتا، باقی جگہ نہیں ہوتا، باقی جگہ نہیں ہوتا۔ اس رات اترتے ہیں، بہت بابرکت رات ہے، مبارک رات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے فرماتے کہتے ہیں جس شخص نے حالت ایمان کے اندر جو ہے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی، نماز پڑھی، غفر له ما تقدمت من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا، بہت بابرکت رات۔ اسی طرح وہ عمل جن کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک عمل یہ استقامت، جم جانا اپنے دین پر، اس سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت 30 میں فرماتا کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور تم مستقیم اور اس پر جم گئے، استقامت حاصل کری، تتنزل عليهم الملائكة تو ان کے اوپر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا اور کہتے اگر خوف مت کھاؤ، وتحزنوا اور غم بھی مت کھاؤ، ڈرو بھی مت، خوف بھی مت کھاؤ، پریشان بھی مت ہو، وابشروا اور بشارتیں دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے استقامت، دین پر جم جانے کی۔ اب استقامت تو بڑی دور کی بات ہے، دھکے دھکے پر ایمان آ رہا اور جا رہا۔ استقامت مطلب جم جانا، ڈٹ جانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی وصیت اور بات بتائیے جس کو میں مان لوں آپ کی کہ میں جو ہے یہ بات کو ہمیشہ کروں اور میں جو اس پر عمل کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو یہ کہہ کہ اللہ پر ایمان لا، ثم مستقیم پھر جم جاؤ، اڑ جا اپنے دین پر اور اسلام پر کہ دنیا گئی تو گئی، نوکری گئی تو گئی، معاملات دنیا جو سمجھے لوگ میرے بارے میں جو کہتے اگر میرے دین نے کہا ہے ثم مستقیم، جم گیا میں اس کے اوپر، اب مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہ بڑی ہے چیز۔ ارے بھیا اتنی بڑی داڑھی رکھ لیا تو نے، داڑھی پہ سے کسٹمر تھوڑی آئیں گے فٹافٹ صاف، کسٹمر بولے تو بہت بڑا اس کا مقام رہتا نا۔ استقامت، جم جائیے، اس دن کو آپ سمجھتے ہیں، توکل کر لیجیے پھر اللہ پر، سب کچھ یہ کرنے والا ہے، کوشش نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن ہاں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کچھ نہیں گھر میں پڑے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ تو بہرحال استقامت جو اختیار کرتا ہے، فرشتے نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں، غم مت کھاؤ، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوتا، تسلی دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ کیفیت حالات واقع تو وہ جانتا کیسی تسلی فرشتے، سکینت طاری ہو جاتی جب دنیا پریشان ہے، وہ چونکہ اس کو فرشتے بشارت دے رہے ہیں، سکون طاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل وہ ہے تہجد گزار، جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تہجد کی، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے خوف ہو کہ آخری شب میں وہ نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں پڑھ لے، مطلب رات کی نماز جو اول شب میں پڑھ لے، جلدی پڑھ لے۔ اور جسے آرزو ہو کہ آخر شب میں اٹھے تو یہ تو افضل ہے، تو آخر شب میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، اس لیے کہ آخر شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے۔ تو تہجد اول بھی پڑھی جاتی ہے، عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اور آخری وقت اس کا سحر کا آخری وقت تب بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر آخری وقت میں پڑھو تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیے تہجد جو شخص پڑھتا ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کو باجماعت پڑھنا، اس لیے کہ اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ روایت ابن خزیمہ کی صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے 2 شفٹ میں چینج ہوتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر، تو لہٰذا تم اس نمازوں کو بالکل نہ چھوڑو، اس لیے کہ جب فجر میں تم نماز پڑھتے ہوں گے شفٹ چینج ہوں گی تو پھر رات کے فرشتے صبح کے فرشتوں سے کہیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا رات میں، کیا بندے کی حال میں پایا، تو کہیں گے وہ تو نماز پڑھ رہا تھا فجر کی۔ پھر جب عصر میں آئیں گے پھر شفٹ چینج ہوں گی تو تب وہ فرشتے پوچھیں گے شام کی اس کو کیسے حال میں پایا، تو کہیں گے وہ نماز پڑھ رہا تھا، عصر اور فجر یاد رکھا۔ تو جو یہ 2 نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اور جو ہے ابن خزیمہ کی روایت میں الفاظ اضافی یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے الہی
انہیں قیامت کے دن معاف فرما۔ جو لوگ فجر اور عصر کی پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں عمل ہے جمعہ میں اول وقت میں مسجد میں پہنچنا، اس عمل سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن اول وقت سب سے پہلے مسجد میں آنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب اتر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر داخلہ کرنے والے کا نام رجسٹر کرتے لکھتے رہتے ہیں، یہ آیا یہ آیا، اور جو سب سے پہلی صف میں آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا، جو دوسری صف میں آتا ہے اس کو جو ہے بیل قربان کرنے کا ثواب، جو تیسری صف میں آتا ہے اس کو بھیڑ بکری قربان کرنے کا ثواب، جو چوتھی صف میں بیٹھتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، جو پانچویں صف میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ پھر جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے لکھنا چھوڑ کر خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو گویا جمعہ کے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز کو اول صفوں میں آنے والوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خطیب کی خطبہ شروع ہونے تک لکھتے رہتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد لکھنا بند کر کے آ کے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اپنے نام کو ہر جمعہ ضرور رجسٹرڈ کروائے، ہے نا، بولتے ہیں نا اپنا نام ضرور لکھوائے، یہ آفس میں ضرور اندراج کروائے، برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرور بنائے۔ تو میں کہوں ہر جمعہ ضرور جلدی آ کے نام اندراج کروائے۔ اس لیے حدیث میں 3 جمعہ کوئی نہ آئے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ 3 جمعہ تک رجسٹریشن ہی نہیں ہونا اس کا مسجد کے اندر، رشتے لکھتے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ جمعہ میں آنا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ مسجد کے سامنے بھی آگے تو پیچھے بڑے آتے ہیں، خطبہ ختم ہوگا نا جب پڑھیں گے تب بھاگتے آگے پیچھے کھڑے جانے کا، وہ لمبا خطبہ دیتے یار، وہ ہوتا میرے کو جمتا نہیں، میرے کو فلاں ہوتا۔ خطبہ خطیب نے شروع کیا ممبر پہ، فرشتوں نے نام لکھنا بند کر دیا۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے وہ یہ جنگل میں بیابان میں جب اکیلے ہو کوئی نہ ہو تو کیا کرے؟ اذان دے، اقامت دے اور نماز پڑھے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سنی حدیث کے الفاظ، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ٹھیک ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ سلمان جو ہے فارسی رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھے، تو اس کے جو ہے دونوں جانب فرشتے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نماز اذان دے کر اقامت دینے کے بعد پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کے لشکر جو ہے دونوں کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جدھر تک نظر جائے ادھر تک آ کے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ رکوع کرتے ہیں، جب یہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ جنگل بیابان میں اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے جب آپ جنگل بیابان میں نہ بھی ہو، نماز آپ کی چھوٹ جائے، مسجد میں آپ پڑھے تو اقامت ضرور دے، چونکہ اقامت کے بعد جو نماز پڑھ جائے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اذان تو ہو گئی لیکن آپ لیٹ ہو گئے، جب آپ خود کی بھی نماز اگر اکیلے بھی پڑھے تو اقامت دیں گے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اکیلا ہے اذان بھی دے اقامت بھی دے، اور اگر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتے 2 کھڑے ہوتے پیچھے، اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو پیچھے بھی کھڑے ہو کر جتنی نظر وہاں تک کھڑے ہو جاتے، اور وہ رکوع کرتا ہے تو فرشتے بھی رکوع کرتے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بھی کھڑے، اور وہ سجدہ کرتا ہے تو فرشتے بھی سجدے کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اکیلے بھی نماز پڑھنا ہے انسان کو، جنگل میں بھی ہو تو پڑھنا ہے، چاند پر بھی ہو تو پڑھنا ہے، زمین کے اندر ہے پڑھنا ہے، پانی کے اندر پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ مسئلہ یہ کہ سب کچھ سہولت ملنے کے بعد بھی ہم نہیں پڑھتے، یہ فائدہ تو وہی اٹھائیں گا نا جو عادی ہے، جس کو عادت ہے نماز کی، تو بیابان میں بولیں گے بھائی بے چینی ہو رہی، نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ فرشتے اسی طرح جو ہے اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور آمین اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سب فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، مسلمان شخص کی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے، اور آپ نے فرماتے ایک فرشتہ اترتا ہے جو مقرر ہوتا ہے، جب یہ آدمی اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس دعا کو سنتا ہے اور اللہ سے ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ جو اس نے اس بھائی کے لیے مانگا تو اس کے لیے وہ چیز دے دے۔ سبحان اللہ، دوسرے کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا فرشتے سے قبول کرواؤ یا کرواؤ۔ میں دعا کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے اور میرے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے، اللہ جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے دے، جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے، اے اللہ میرا یہ بھائی بڑا غریب دکھ رہا ہے، اس کے حالات کو درست کر دے۔ فرشتہ بولتا ہے اللہ اس کے حالت کو درست کر دے، اس کے مالی حالت کو درست کر دے، اے اللہ وہ بڑا بیمار انسان دکھ رہا ہے، غائبانہ، لیکن یہ بولنے والا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا کیا، غائبانہ خاموش، بولنا نہیں ہے،
اور میں کہتا ہوں نا دعاؤں کا ایسا معمول بنا لے، اپنا ایسا معمول بنا لے، فری ہوتی ہیں، بس الفاظ نکالنا ہے منہ سے، الفاظ اس کو بھی نہیں ہوتا۔ دعاؤں کا تو بڑا مسئلہ ہے بھیا، کہاں دعائیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی دعائیں دے تو ویسے ہوتا ہے اتنے بڈھے ہو گئے تو پورے داڑھی میں بال ابھی بھی کالے اور دعائیں دے رہے تم ہم کو، شرم آ رہی تمہاری دعاؤں کو سن کے۔ ہم دعاؤں کے چلن نہیں ہے نا، چلن ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس ہندوستان میں تو وہ حال ہے دعاؤں کا کہ کوئی دعائیں دے دے، اور دعا دینے کو لوگ ڈرتے بھی ہے کہ جو دعا دیے تو بڈھے ہو جاتے ہیں، اور یہاں بڈھا تو کوئی ہوتا نہیں، سب جوان مرتے ہمارے پاس۔ کون بڈھا کہ بڈھے دکھتے کیا آپ کو آج؟ کہاں دکھتے؟ 90 سال ہے لیکن بالوں سے تو پتا نہیں چلتا کہ 90 سال کے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، غذا مار کے بالکل بہترین، بڈھا ہوا ہی نہیں بیچارہ، دعائیں کیسے دے؟ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک شخص کو دعائیں دی، جو دعائیں دی تو بھاگ گیا۔ میں نے کہا تمہیں وہ آدمی دعائیں دے رہا تم بھاگ گئے؟ تو نہیں بولے اتنا سا بچہ دعا دے رہا ہے، شرم آ رہی تھی سننے۔ دعاؤں کے چلن نہیں، عام کر دیجئے دعاؤں، عادی ہو جائیے دعاؤں۔ اگر دعاؤں کا معمول دیکھنا ہے تو عرب کو دیکھیے، بات ہے اس کی کہ میں آیا ہوں یہ کام کے لیے، اس سے پہلے 10 دعائیں اور جاتے وقت 10 دعائیں